السلام علیکم۔ قرآن کے خلاف بہت سے مورچے بنے، کچھ اپنوں نے بنائے، بہت سے غیروں نے۔ آج کا مورچہ قیامت کی 10 نشانیوں کے نام۔ دوستو، جو منکرین قرآن ہیں، جو روایت پرست ہیں، جو صحیح البخاری کو ماننے والے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کی 10 نشانیاں ہیں، اور ان 10 نشانیوں کا ذکر صحیح مسلم میں آیا ہے۔ دوستو، وقت ضائع کیے بغیر ہم صحیح مسلم کی اس روایت کا جائزہ لیں گے۔ پہلے میں اس کا متن پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کی سند پہ بات کریں گے۔ آپ کی اسکرین پہ روایت چل رہی ہے۔ صحیح مسلم 2901، حضرت حذیفہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم باتیں کر رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے اوپر سے جھانک کر دیکھا اور فرمایا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ تم اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ صحابی جو ہیں، روایت کے مطابق وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا، آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم قیامت کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے پھر 10 نشانیوں کا ذکر کیا۔ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں؟ روایت کے مطابق یہ آپ نے فرمایا، پہلی نشانی یعنی دھواں، دوسری دجال، تیسری دابۃ الارض یعنی زمین سے نمودار ہونے والا عجیب الخلقت جانور، چوتھی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پانچواں عیسیٰ بن مریم کا نزول، چھٹا یاجوج ماجوج، ساتواں 3 جگہ زمین میں ڈنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں آگ ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ان کے میدان محشر کی طرف دھکیلے گی۔ دوستو، یہ تھی 10 نشانیاں قیامت کی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق۔ اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی شامل ہے۔ آپ کو پتہ، آج کل میں نے ویڈیو سیریز شروع کر رکھی ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کے بارے میں۔ ہمارا موقف کیا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو دجال کس طرح آ سکتا ہے؟ تفصیلی ویڈیو وفات عیسیٰ علیہ السلام پر آپ بہت جلد دیکھیں گے قرآن سے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم اس روایت کی سند کا جائزہ لیتے ہیں۔ 2901، سفیان بن عیینہ عن فرات عن ابی طفیل۔ دوستو، اس روایت میں 2 علل ہیں۔ پہلا تو سفیان مدلس ہے، اور جو اصل علل ہے نا، جو ایرر ہے، وہ فرات نامی راوی کا مستور ہونا ہے۔ یہ جو راوی ہے فرات، یہ مستور ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا مطلب مستور ہے؟ ایک راوی جو 70-80 سال زندہ رہتا ہے، اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے تو ایسے راوی کو مستور کہا جائے گا۔ مستور ستر سے ہے، یعنی کسی چیز کا چھپا ہونا۔ تو اس بندے کے چونکہ اپنے معاصرین ہم زمانہ یعنی اس کے زمانے کے لوگوں سے اس کے حالات چھپے ہوئے ہیں، اس لیے اس کو مستور کہا جائے گا۔ جو متاخرین ہیں یعنی احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، وہ اس کو سچا کہتے ہیں، لیکن ان کی تعریف اور توثیق مردود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کے زمانے کے لوگ نہیں ہیں۔ صرف تعریف اور تنقید ہم زمانہ کی لی جائے گی قرآن مطابق۔ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے، ان جاءکم، اگر آپ کے پاس آئے کون؟
فاسقن فاسق بنبأ خبر لے کے فتبینوا فاسق آئے یا غیر فاسق سب کی تحقیق ہوگی. جاءکم تمہارے پاس آئے, آنا شرط ہے. تو بندہ کہاں پہ آتا ہے؟ ظاہری بات ہے اپنے زمانے کے لوگوں میں ہی آتا ہے نا. اب وہ کارٹونوں والا ٹائم ٹریول تو نہیں ہوگا کہ 200 سال بعد کا بندہ آ جائے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو راوی ہے فرات, اس کو اس کے زمانے کے لوگ سچا نہیں کہتے, اس لیے یہ روایت ضعیف ہے. اس کے مرنے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے ہیں یعنی احمد بن حنبل, بخاری, یہ وہ اس کو سچا کہتے ہیں. ان کا کہنا نہ کہنا کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر آپ کی شہادت, آپ کی گواہی سچا ہونے کی آپ کے زمانے کے لوگ نہیں دیتے تو بعد والے تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں. اب کوئی دوست یہ اعتراض کرے کہ شعبہ بن حجاج اس سے روایت کر رہا ہے, فرات کا اسٹوڈنٹ اس کا کیا نام ہے؟ شعبہ, ٹھیک ہے. اور شعبہ کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ ہمیشہ سچے لوگوں سے روایت کرتا ہے. شعبہ بن حجاج جو ہے سچے لوگوں سے روایت کرتا ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے. یہ بات غلط ہے. اس نے کتنے مجاہیل مجہول لوگوں سے, جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اس نے ان سے بھی روایت کی ہے. اور یہ بات امام حاکم نے کی ہے کہ شعبہ نے مجہول یعنی نامعلوم لوگوں کی ایک بہت بڑی جماعت سے روایت کی ہے. تو یہ حال اس بندے کا. اور جابر الجعفی, کیا نام ہے؟ جابر الجعفی, یہ بھی ایک راوی ہے, ٹھیک ہے. جابر الجعفی یہ بھی ایک راوی ہے. اس کو میجورٹی اکثریت نے ضعیف کہا ہے, بعض نے کذاب بھی کہا ہے. اس کو یہ شعبہ سچا کہتا ہے. مطلب اس کا اندازہ کر لیں شعبہ کا. تو فرات کیا ہوا؟ مستور ہوا. اس لیے اس روایت کو ضعیف کہا جائے گا. تو یہ جو لوگوں میں مشہور ہے نا کہ قیامت کی 10 نشانیاں, تو آپ نے اکثر یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی. لوگ ہاں جی قیامت کی 10 نشانیاں آپ کو پتہ ہے؟ یہ دیکھو, یہ صحیح مسلم میں لوگ آپ کو متن بتائیں گے, سند پہ بات نہیں کریں گے. سند پہ بات کون کرے گا؟ آپ کا بھائی, آپ کا خادم ابو جعفر تنولی, یہ آپ کو بتائے گا. انجینئر مرزا بھی نہیں بتائے گا, مفتی طارق مسعود بھی نہیں بتائے گا. تو یہ حقیقت تھی دوستو اس روایت کی. یہ اوپر آپ کے پاس تصویر آ رہی ہے نا, اس ویڈیو کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دوں گا, ٹھیک ہے. اس ویڈیو میں نے ثابت کیا ہے صحیح مسلم سے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال دونوں نہیں آئیں گے. آپ یہ والی ویڈیو بھی ضرور دیکھنا, ٹھیک ہے. دوستو چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو. قرآن نہیں چھوڑنا. عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں, کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. کہاں؟ قرآن میں. بہت جلد وہ ویڈیو بھی آنے والی ہے. پھر ملتے ہیں. اپنے بھائی ابو جعفر تنولی کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں, ٹھیک ہے. قرآن زندہ باد.